سبسکرائب کیجیے اطہر سعیدی چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے۔ بڑے علماء کہتے ہیں خاص تجلیات اللہ تعالیٰ کی اس پر ہمہ وقت وہ برستی رہتی ہیں، کوئی آدمی ان کو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، کوئی تھوڑی سی بھی اس میں اگر جان ہے بھی ایمانی تو وہ اس کے اندر سرات کرتی ہے، یا جس کے لیے ایمان مقدر ہے اس میں بھی کرتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کس انداز سے مکے کو چھوڑا، ان سے زیادہ اس کی عظمت سے آشنا کوئی شخص ہوگا تو نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کا تو وہ جنم بھومی تھی، پیدائش میں ہی کی ہے، خاندان کتنے عرصے سے وہاں ہے، وہی آپ کے زمزم سے تاریخ پھر شروع ہو جائے گی جی۔ تو اب یہ سارا چھوڑ کے کس لیے چھوڑا اور کس چیز کو بچانے کے لیے وہاں سے بحکم خدا ہجرت کی، وہ جو میسیج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا جس کو اسلام کہتے ہیں، وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی تجلیات بیت اللہ۔ اس کو بچانا بنی فریضہ تھا، لہذا آپ کا سینٹر جو ہے مرکز مکہ سے مدینہ شفٹ ہو، پھر اللہ نے فتح دی تو پھر آپ کے پاس یہ بھی سعادت اس کی جو ہے آپ کی یاد میں آئی، کس چیز کو چھوڑا ہے، کس لیے چھوڑا ہے۔ اب آپ اس تقابل میں آرڈر آف میرٹ یا پریفرنس قائم کریں، تو یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ یعنی یہ بات بھی اگر کوئی سنے مولوی صاحب مجھ مارے، اور سب سے بڑا تو شاعر اللہ میں سے ہے وہ صدق رسول ہے، اور اس کے ساتھ جو پرماننٹ لنک ہے وہی کا، وہ جو اوپر سے آ رہی ہے وہ تو جہاں جہاں جائے گا وہ روشنی اس سے پھیلے گی، وہ جس جگہ جائے گا اس جگہ کی قیمت بن گئی۔ یہ بات نہیں سمجھتے یہ لوگ۔ اس کے بعد اب دوسرا بات بھی سنا رہا ہوں، اس پہ بھی آپ تھوڑے سے اسی کی تشریح میں دوسرا واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے جو ان کے ذمہ کام تھا وہ پہنچا دیا، آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ خوشی ہوئی، تکمیل دین کا مجدہ سنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، اور فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بڑی ہستی میں وہ معمولی آدمی نہیں ہے، کہا کہ میرے بھائی یہ خوشی کا موقع ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ ان کا مجھے خوشی تم سے زیادہ ہے، اس لیے ان کو میں نے روک دیا۔ وہ اب منقطع ہو گئی، وہی آخری آ گئی۔ اس سے انہوں نے فرق کیا کہ اب جو پیغمبر کا کام تھا وہ تکمیل پہ پہنچا، اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چلے جائیں گے۔ ان کی سپریشن کا جو احساس تھا مجھے تو وہ رلا رہا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ کنٹینیوٹی تھی، یہ وہی آ رہی تھی، اس کی برکات سے ہم متمتع ہو رہے تھے دنیا میں، اور ان کے وجود محسوس سے۔ اب یہ دو چیزیں ہم سے ودڈرا ہو رہی ہیں تو روم نہیں تو اور کیا کروں؟ اب کہیں گے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، جی میں نے آج سب کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتے کسی کتاب میں لکھا، میں نے تو اس کی کتاب پڑھی جو کوئی نہیں، پھر وہ کیسی باتیں وہ اخلاق والی کیسے کرے۔ اب آپ اس کے بعد اس تبلیغ کے بعد پھر کچھ وقت گزرا ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت آ گیا وصال کا، اور وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد اب کیا کیا جائے؟ اب آپ کی اپنی روٹین یہاں جو آپ نے دیکھی، ہم نے تجربات ہوئی، کوئی عزیز ہمارا رخصت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے اس کی تجہیز و تکفین کا سامان کرتے ہیں، یہ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہستی کون سی ہے، لہٰذا اس کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے،
وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، حضرت ابوبکر نے جا کے تو ایک مجلس منعقد کر دی جس میں خلافت کا مسئلہ جو تھا اس کو طے کرنا شروع کر دیا، اور تجہیز و تکفین کے لیے ایک تو ان کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی اور ایک دو آدمی اور، وہ بھی اسی آل بیت یا فیملی ممبرس، تو وہ بیچارے لگے۔ دیکھو جی کتنی معاذ اللہ بے دردی ہے، بے دردی نہیں ہے، وہ معاملہ کہ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اور وہ خود اس کو چلا رہے تھے، اب اس کو چلا مارنے میں یہ آخری پیغمبر، اور اگر ہم اس کو اب نہیں سنبھالیں گے تو پھر یہ بکھر جائے گی امت مسلم۔ یہ زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ اس پر کنسنٹریشن کی جائے، اور تجہیز و تکفین از اے فیملی افیئر، چند فیملی فیو فیملی ممبرز کین ڈو اٹ۔ اب کبھی آپ نے کس کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہوگا، یہ اعتراض آپ نے سنا ہوگا جی۔ اب آپ اس روشنی میں اس کو دیکھیں تو اس اعتراض کی کوئی قیمت رہتی ہے، کوئی حیثیت رہتی ہے؟ وہ جو میسج تھا دیٹ واز مور امپارٹینٹ دین اینی تھنگ، حتیٰ کہ کعبہ اور تجلیات کعبہ جو وہاں تھیں ان کا فیضان تھا، اس سے اس کا فیضان زیادہ امپارٹنٹ تھا، اس کو بچانا تھا، اس کے تحت جو امت بن رہی تھی ان بندوں کو بچانا تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی، جب تک حکم نہیں آیا ہجرت نہیں کی۔ اسی طرح سے یہ شادی میں اگر وہ یہ نہ کرتے تو آج ہم کہاں ہوتے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ آ گیا، یہ قرآن مجید سینوں میں محفوظ تھا اسی ترتیب کے ساتھ۔ یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی روشنی میں دی تھی، اسی پہ یاد لوگوں نے کیا ہوا تھا، اسی پہ پڑھتے تھے۔ آخری وقت میں آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کے ساتھ دور کیا اس کا، اسی ترتیب سے پڑھا، سنا سنایا سنا سنایا جی۔ صحابہ سے پوری طرح واقف ہیں، ان کے دماغ میں یہ پورا اسی طرح ثبت ہے، لیکن جو اس کی ظاہری صورت ہے وہ بھی ایک تھی کہ وہ لکھا ہوا بھی تھا، بکھرے ہوئے جو چیز ملتی تھی اس زمانے میں کہ وہ چمڑے کے ٹکڑے تھے۔ چمڑے کے ٹکڑے ہم کہہ دیتے ہیں نا، ٹکڑے نہیں ہیں، وہ اس زمانے کے پیپر ہے جو اس کام میں استعمال ہوتا تھا۔ ہڈی چوڑی جو ہے اس کے اوپر لکھ دیا ہے کسی نے۔ اس طرح سے اور چیزیں، اور کون سی ہیں؟ کھجور کی چھال، کھجور کی چھال، تو یہ ساری چھال بات جو ہیں یہ سارا ایک قسم کا پیپر ہے اس زمانے کا، تو وہ سارا بکھرا ہوا ہے، یکجا کتاب کی شکل نہیں ہے، وہ 2 گتوں کے اندر باؤنڈ نہیں ہے جی۔ یہاں کتاب ہم تو کہتے ہیں نا کہ چند اوراق ہوں اور ان کو جمع کر کے شیرازہ بندی کی جائے اور اوپر ان کے گتے لگائے جائیں تو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے کتاب اور معنی استعمال کر رہے ہیں، جیسے قرآن کو کتاب کہا گیا تو اس کو اور معنی میں استعمال کیا، اور وہ کتابت سے بھی اس کا ایک تعلق ہے، اور اکٹھا کرنے سے بھی اس کا ایک معنی ہے، اور جو الٹیمیٹلی اس کی صورت بنی تھی، اور اس عام میں بھی لوگوں نے کتاب کہنا تو پہلے اللہ نے کتاب کا علم رکھتا ہے جی۔ اور پھر اس کے ہاں بھی ایک اور نوشتہ ہے جس کا پھر یہ آہستہ آہستہ ریولیوشن اس سے آئی، پہلے وہاں پر لکھی گئی ہے اللہ کے اس قدرت سے، جس کو ایک لوح محفوظ کہتے ہیں، تو وہ لکھنا جو ہے اس کو بھی کتاب کہا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ الکتاب وہ ہے، الکتاب یہ ہے، اب اس کو اس شکل میں جمع کرنا اور اس کا ایک ورشن رکھنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کام کیا، یہ کتنا مشکل کام تھا۔ اب اس پہ لوگ اعتراض بات ایسے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہوتا تو وہ یادداشتوں والے لوگ بکھرتے جاتے تو پھر تھوڑی تھوڑی یادداشتیں رہ جاتی۔ میرے پاس چند اس کے آیات یاد ہوتی، ان کو چند ہوتی، ان کو ہوتی، ان کو ہوتی، ان کو ہوتی، یکجا نہ ہوتا، پھر امت مسلمہ آپ کی کہاں جاتی۔ تو یہ ان صحابیوں کے احسانات ہیں جس کو ہم کبھی اس کا شکر ادا
کر ہی نہیں سکتے ہیں جتنا بھی کریں. اور اس طرح آگے آگے جتنے واقعوں بات پہ دشمنوں نے کنٹروورشل پوائنٹس پیدا کر کے اور شکوک پیدا کیے ہیں وہی ان کے فضائل ہیں اگر غور کیا جائے. لیکن یہ ہمارے علماء اس طرح نہیں بیان کرتے.